اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے طبقے مسلمانوں میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو شاید نادانستگی میں امیج آف دی پروفٹ کو اپنا حریف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت زیادہ انس و محبت میں انحراف کر رہے ہیں عبادت خداوند سے. اور یہ ایک بہت ہی مضر رساں نظریہ ہے. بہت ہی قرآن میں 16 مرتبہ اللہ نے اپنا ذکر کیا، اور جب بھی بولے اطیع اللہ و اطیع الرسول، مگر ایک جگہ اطیع اللہ ہی چھوڑ گیا، صرف اطیع الرسول لعلکم ترحمون. اس سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خدا واحد میں کسی قسم کی شراکت داری کے لیے اس کا سوچتے ہیں، ایسا کبھی تصور پیدا نہیں. مگر ایک بات تو ہے کہ اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نور ہیں کہ نہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں یار اللہ کے رسول تو بہت دور کی بات ہے، آدھا تو میں خود نور ہوں. میری آنکھ مادی ہے، میری نظر نور ہے، میرا دماغ بہت ساری نسوں سے، مادی نسوں سے میرا خیال نور ہے، میرا دل ایک لوتھڑا ہے، میرے جذبات نوری ہیں. میں آدھا تو میں خود نور ہوں. پہلے نور اور اس کو مادے کو ڈیفائنڈ ہو کر دو. پھر دیکھیے عجیب بات ہے، ہمارے پاس جو سب سے بڑا فلاسفر گزرا اور اس کے نام کے ساتھ بھی صدی منسوب ہوئی، بھائی وہ تمہیں پہلے ہی کہہ گیا ہے کہ اگر مادے کو تم برق کی رفتار سے گزارو گے تو اس کا وجود تحلیل ہو جائے گا، وہ نور میں بدل جائے گا. اسی E=mc² میں آئنسٹائن اسی تھیوری کی وجہ تو کامیاب ہوا ہے، اسی تھیوری کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہوا ہے. اندازہ لگائیں کہ وہ پریکٹیکل سائنٹیفکلی ایک مسئلہ حل کر گیا کہ مادہ کسی وقت بھی نور میں تبدیل ہو سکتا ہے. ہمارے ابھی بھی لڑ رہے ہیں کہ مادہ ہے کہ نور ہے. تو اس قسم کی جو ایجوکیشن ہے وہ مذہبی علوم کو بھی آگے نہیں بڑھا سکتی. دی پرابلم از دس. میں کل ایک آیت پڑھ رہا تھا، اسی کو نظر کرتا ہوں، کھانے کا وقت بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے. اب دیکھیں، میں نے ایک آیت پڑھی، میں نے دانش کو کہا، میں نے کہا یار دیکھو یہ کتنی خوبصورت آیت ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. چھوٹی سی آیت ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ سارے کوشش کر کے دیکھو کہ واؤ ذرا آگے بھی لے جاؤ، آپ کو قرآن کی بلاغت اور فصاحت کا تب پتہ لگے گا، اس کے ایگزیکٹیچیوڈ کا تب پتہ لگے گا کہ خدا کہہ رہا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ. آگے نہیں واؤ لگا رہا، آگے سمپل رب العالمین لگا رہا ہے. حالانکہ اصولاً اور پتہ یہ لگا، دیکھو جی اس آیت سے آپ کو اس کلام کی، قرآن کی اعلیٰ ترین یعنی بلاغت اور فصاحت دونوں کا علم کہ اللہ نے چھوٹی سی آیت میں، اور کیا خوبصورت تسبیح بنتی ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، رب السماوات و رب الارض رب العالمین. اور زمینیں 7 ہیں. قرآن حکیم عرض جو ہے صیغہ جمع کا بھی ہے اور سنگل بھی ہے، تو خدا نے یہاں صرف عرض کا لفظ استعمال کیا اور 7 زمینوں کو ملا. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے تمہارا جس نے 7 کائناتیں بنائیں اور ان میں 7 زمینیں انہی کی طرح کی، جیسے میری ہے ان کی بھی وہ زمین ہے. پھر کیا اجاڑ کے ویران چھوڑ دی؟ نہیں، بالکل آپ کی طرح انسان وہاں بھی ہو گرا ہے. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے تاکہ میں ایزی چیئر انٹلیکچوئلز کو سمجھا سکوں
تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے۔ اب پھر دوبارہ اس آیت کو آئیے، فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ 7 آسمان 7 زمینوں کا رب۔ یہ عالمین کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ پوری وضاحتیں پڑھ جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ عالمین میں اشیاء کو گنتے ہیں، اسپیس کو نہیں گنتے سارے مفسرین، مگر یہاں تو وہ اسپیس کے ذکر میں آ رہا ہے کہ جیسے 7 کائناتوں کی اسپیس ہے، جیسی 7 زمینوں کی اسپیس ہے، اسی طرح عالمین اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں جن کی اسپیس بھی شامل ہے۔ اب آپ ذرا پروفٹ کے پر غور کیجیے، اس نے یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، یہ نہیں کہا، اس نے یہ بھی نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں کہا، اس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ 7 زمین وہ پڑھے، 7 زمینیں وہ پڑھی، اور پھر عالمین کتنے ہیں یہ آپ جانو یا پھر آپ کا خدا جانے۔ اتنی بڑی ہستی کی شان میں آپ کیا مبالغہ کر سکتے؟ ایک ہی فرق پڑتا ہے، صرف ایک فرق، وہ فرق یہ ہے کہ جی آپ اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ نے اپنا رنگ بتا دیا ہے کہ میرے تو رنگ میں رنگے جاؤ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدین۔ عبادت کا مقصد ہے اللہ کے رنگ میں رنگے جانا۔ اور پھر اگر تم نے محمد الرسول اللہ سے محبت رکھنی ہے، جب میں اسے کر رہا ہوں تو تم نے کتنی محبت کر لینی ہے؟ جب میں اسے چاہ رہا ہوں تو تم اسے کتنا چاہ سکتے ہو؟ تم کتنا مبالغہ کر لو گے رحمت للعالمین کی شان میں، زمین بھر کے اس کی شان میں قصیدے کہہ لو گے۔ تو آج کل one has to be careful کہ جب بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو لوگ اللہ کے نام کے تعصب کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم پروفٹ کی زیادہ تعریف کریں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اپنے رسول کی جتنی بھی تعریف کر لو، ایک معنی اس سے وہ شاعر اچھا، حافظ شیراز نے کیا بات کہی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ اس سے تو وہ شاعر اچھے ہیں جنہوں نے اپنی عقیدتوں کو الفاظ کا رنگ دے دیا۔ تو ہمیں ان 2 حقیقتوں سے کہ عبادت اللہ کی اور محبت رسول اللہ کی، اس کے علاوہ ایمان میں تیسری شے کوئی داخل نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف بتا دوں، یہی وہ ایمان ہے جس میں بڑے سے بڑے مسلمان جو ہیں، بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں، وہ جب آ کے کھڑا ہوا نا، ابھی دیکھو ہم کسی بزرگ کی تعظیم میں ہاتھ چوم لیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پرانے پیروں کے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جب سہیل بن عمرو آ کے کھڑا ہوا نا صلح حدیبیہ کے دن، تو اس نے جا کے کہا یہ کیسا آدمی ہے اور اس کا صحابہ سے کیسے لیتے ہیں؟ وہ تو اس کا ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اس کا کوئی بال نہیں گرنے دیتے، وہ تو اسے تھام لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سجاتے ہیں اس کو۔ تو ایسی محبت میں کسی قسم کی کوئی نہیں۔ ہمیں خود رسول اللہ نے کہا اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم، ہر چیز سے زیادہ۔ فرمایا عمر تم ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے نہ چاہو۔ فرمایا رسول اللہ بس آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ۔ اسی لیے سب بڑے بڑے کہہ گئے ہیں کہ باخدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار، کیونکہ اپنی تو ان کی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بھی اونچی کرو گے تو تمہارے سارے اعمال دین و دنیا کے غارت ہو جائیں گے۔ تو ٹرائی ٹو اسٹے کیئرفل۔ یہ زمانہ اسکیپٹسزم کا ہے، اس میں
ہر معزز انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ بات بات پہ اپنے رسول سے کیوں اتنی محبت کرتی ہیں، کیوں جان نچھاور کرتے پھرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل سے یہ محبت کم کی جائے۔ اقبال تو کہتا ہے نا شیاطین کے بارے میں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ مگر ہم تو جیتے ہی روح محمد سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you very much for listening. Thank you.